غفلت برتنے پر ڈی سی خضدار نے 15 لیویز والوں کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں نوکری سے ہی برخاست کر دیا، اور یہ چیز ہونا تھی، ظاہری بات ہے اتنی بڑی بدنامی ہوئی ہے ریاست کی، بالآخر یہی حل تھا، کوئی رہ ہی نہیں گیا جواز کہ ان کو نوکریوں سے برخاست نہ کیا جاتا۔ اور ایک اور چیز ہوگی، افغانستان ماڈل کو بڑا فالو کیا گئی، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، جب طالبان ایسے کرتے تھے ہمارے لوگ مذاق کرتے تھے، دیکھو طالبان نے وہ علاقہ فتح کیا، وہ دیکھو یہ حالت ہے اشرف غنی حکومت کی یا وہ دوسرا جو تھا حامد کرزئی ان کی حکومت کی، تو ہم مذاق بناتے تھے، آج ہمارا بن رہا ہے۔ جب تک صاحب کی خوشی جو ہے نا کوئی 3-4 دن بھی نہیں چل پائی، آج دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو 8 جنوری کو کیا تھا وہ معطل کر دیا۔ 25 جنوری کو بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں نے اعلان کیا ہے کہ 25 جنوری کو آئندہ اس سال بھی اور آگے بھی جو ہم منائیں گے تو بلوچ نسل کشی کا دن کے طور پر منائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے 2-3 موضوع پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خضدار کی تحصیل زہری میں جو بی ایل اے والے آئے اور تھانے کو یرغمال بنایا، بینک کو یرغمال بنایا، نادرا آفس کو یرغمال بنایا، تو غفلت برتنے پر ڈی سی خضدار نے 15 لیویز والوں کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں نوکری سے ہی برخاست کر دیا، اور یہ چیز ہونا تھی، ظاہری بات ہے اتنی بڑی بدنامی ہوئی ہے ریاست کی، اور یہاں تک نہیں ہوئی، ایک تو گئے، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اے سی ایس کہتا ہے کہ یار چلو پیچھا نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم آپ کے تھانے پہ آ کے حملہ کر رہے ہیں، خود کو تو سیف کرو، وہ جگہ تو کم سے کم آپ کے کنٹرول میں رہے، اور کم سے کم کوئی اکا دکا گولی تو چلنی چاہیے، بے شک کوئی وہ نہ ہوتا، کوئی آگے نہ جاتے، کم سے کم پتہ تو چلتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میچ کھیلا جاتا ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بے شک ہارو لیکن مقابلہ تو کرو۔ تو لیویز فورس الحمدللہ بالکل مقابلہ ہی نہیں کر پائی، تو بالآخر یہی حل تھا، کوئی رہ ہی نہیں گیا جواز کہ ان کو نوکریوں سے برخاست نہ کیا جاتا۔ اب یہ بیچارے تو گئے نا، پتہ نہیں کیسے یہ دوبارہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بڑا مشکل ہے، لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ کارروائی کرنے والوں نے ان کے گھر کا جو چولہا ہے وہ بجھوایا، اور تانے اب لیویز کو اس طرف سے بھی ملتے ہیں اس طرف سے بھی ملتے ہیں۔ اب میرے خیال میں لیویز والے بھی تھوڑا سا اپنی 700 لائٹ کمانڈوز ہیں لیویز کے، پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں، ڈالو ان کو بھائی جہاں جہاں پہ ہے، کم سے کم ایک فورس ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مورال تو ہو۔ لیکن خیر کیا کہیں، یہ افسوسناک عمل ہے، جتنا بھی کہا جائے، یہ بڑی مطلب ریاست کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، اس ادارے کے لیے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آ رہے ہیں، آپ کی بندوقیں لے کے جا رہے ہیں، آپ کا اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، آپ کا ٹریکٹر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے رسپانسیبل ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس اے سی کو بھی آپ رسپانسیبل ٹھہراتے جس کی وہاں ڈیوٹی ہے اور وہ نہیں جاتا اور وہ وہاں اس کو لیڈ کرتا ہے، لیکن نزلہ عام سپاہی بیچارے پہ ہی گرنا ہوتا ہے۔ بے شک میں حق میں ہوں کہ جو غفلت برتے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، لیکن جو مین اوپر والے سربراہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پکڑا جائے تو بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز ہوگی، افغانستان ماڈل کو بڑا فالو کیا گئی، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، جب طالبان ایسے کرتے تھے ہمارے لوگ مذاق کرتے تھے، دیکھو طالبان نے وہ علاقہ فتح کیا، وہ دیکھو یہ حالت ہے اشرف غنی حکومت کی یا وہ دوسرا جو تھا حامد کرزئی ان کی حکومت کی، تو ہم مذاق بناتے تھے، آج ہمارا بن رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز، انگریز بڑے چالاک تھے وہاں پہ، اب مطلب جس طرح لیویز ہے وہاں پر بھی ان کی فورس ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے یہ لیویز ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ شریف بھی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھ بھی رہی ہے،
اگر آگے اب یہ معطل ہوئے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر اچھے ڈی سی جاتے ہیں وہ لیویز کو کہتے ہیں کہ بھائی کمانڈ لے لو، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ لوگوں نے نہ ڈرنا ہے، نہ آپ لوگوں نے خوف کھانا ہے، نہ آپ لوگوں نے ہمیں شرم دلوانی ہے یا ہمیں شرمندہ کرانا ہے، اور مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر لیویز کا کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا جو بھائی آئے گا وہ کمانڈ کرے گا، وہ پھر کمانڈر لیول کی کمانڈ ہوگی، کیوں قبائلی طرز کا صوبہ ہے، اس میں پھر بدلے کی آگ ہوتی ہے۔ تو ریاست میرے خیال میں اسی پیٹرن پہ جا رہی ہے، اور یہ عسکریت پسند جو ہے نا، یہ میرے خیال میں یہ بھی لیویز کو سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ پھر مسئلے بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ بہرحال ان 15 لوگوں کو جو ہے نا اپنی غفلت برتنے کی سزا مل گئی۔ دوسری خبر، جتک صاحب کی خوشی جو ہے نا کوئی 3-4 دن بھی نہیں چل پائی، آج دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو 8 جنوری کو کیا تھا وہ معطل کر دیا، اور کہا یہ چیزیں آئی ہیں، اور جو آرو صاحب تھے، کون سے آغا صاحب ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اگلی پیشی انہوں نے رکھی ہے 16 جنوری کو آپ نے آنا ہے اور پورا ریکارڈ لانا ہے، فارم 45 آپ کے پاس ہوں۔ تو باقی تو انہوں نے اپنے جمع کرا دیے، جو اپوزیشن رہنما تھے، کیا نام ہے ان کا، میر عثمان پرکانی صاحب، تو ابھی جتک صاحب کے بھی جائیں گے، ان کے بھی جائیں گے، الیکشن اصل کاپی جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، بلکہ الیکشن کمیشن دینا آر او کے پاس ہے، آر او جو اپنی کاپی دے گا وہ، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ادھر ہڑتال ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 8 تاریخ کو، تو اگلے ہی دن عثمان پرکانی، غفور حیدری، یہ دوسرے چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے اسی وقت کسی طاقتور حلقے کو کال کی کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا کوئٹہ میں، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یقین دہانی کرائی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر الیکشن کمیشن یہ لوگ گئے، تو ابھی فیصلہ آج کی جو آرڈر تھا تو اس میں دکھ رہا ہے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کال تھی اس نے کچھ نہ کچھ کام دکھایا ہے، لیکن یہ صرف مولانا فضل الرحمان تک نہیں ہے، 2 طاقتور فریقوں کی آپس میں بھی چپکلش ہے، ایک گروپ کو فیور کر رہا ہے، دوسرا دوسرے گروپ کو فیور کر رہا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون سا گروپ لے جاتا ہے بازی۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس جنگ کو صرف جتک کی جنگ نہ دیکھو، صرف پرکانی کی جنگ نہ دیکھو، یہ جنگ طاقتور حلقوں کی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان اور طاقتور حلقوں کی تعلقات کی بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، یہ صرف 2 لوگوں تک کی یا 15 پولنگ سٹیشنز کی گیم نہیں ہے، یہ اس میں بہت پلرز آ رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہر ایک جو اس میں زوراور ہوا وہ اپنے حق میں چیز لے جائے گا۔ تیسری بات کرتے ہیں کہ 25 جنوری کو بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں نے اعلان کیا ہے کہ 25 جنوری کو آئندہ اس سال بھی اور آگے بھی جو ہم منائیں گے تو بلوچ نسل کشی کا دن کے طور پر منائیں گے۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان دشت میں ان لاوارث قبروں پر جا کے کیا جن کو عیدھی والے بیچارے نہلا دفلا کے وہ کیا کہتے ہیں لاوارث ہوتے ہیں، یا ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی، یا ان کی مسخ شدہ لاشیں تھیں، یا جو بھی وجہ تھی، تو ان کے وارث نہیں ہوتے تھے تو ان کو وہاں دفنا آتے تھے۔ اچھا، یہ جو سینیریو ابھی بنا ہے ایک موومنٹم، اس سے کہیں زیادہ موومنٹم نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر نوجوان بہت بڑی تعداد میں، ابھی تو پھر بھی ان کی لینگویج بڑی ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے اس وقت کے مقابلے میں۔ اس وقت تو یہاں آ کے مظاہرے ہوتے تھے دارالحکومت میں، بڑے سخت نعرے، تقاریریں، تو اس کا پھر انہوں نے یہ حل نکالا کہ اٹھاتے تھے، مسخ کرتے تھے، پھر پھینک دیتے تھے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی کہ بھائی اٹھانا، مارنا، مسخ کرنا، تو جو وارث ہوتا بھی تھا نا وہ نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی اس کی لاش اٹھانے جاؤں، وہ پھر میرا باقی گھرانہ متاثر ہو۔ تو ان میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اس لیے اب گئے ہیں کہ یہ جو لاوارث ہیں یہ لاوارث نہیں ہیں، ان کے وارث ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی والے ہیں۔ اب جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مائنڈ ہے وہ صرف مارنگ یا سمیدین یا شاجی یا بیبرگ یا سبیہ، یہ فیس ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے مائنڈ ہیں، انٹلیکچول لوگ ہیں،
سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ ریاست سے 2 قدم آگے چلتے ہیں، ہر دن ایسے وہ کر رہے ہیں کہ وہ جڑے رہیں، نیا وہ جو ہے مطلب کسی کو لاوارث نہ چھوڑیں، کسی کو تنہا نہ چھوڑیں، وہ ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کو اپنے قریب لا رہے ہیں، جس سے نوجوانوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے وارث ہم ہیں۔ اب یہ دن مطلب پہلے یہی تھا نا کہ سختی ہوتی تھی کہ یار آپ پہ مشکل وقت آئے گا، کوئی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، اٹھائے جاتے ہو، مسنگ ہوتے ہو، مارے جاتے ہو، کوئی نہیں ہوتا، آپ کے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہ آگے آئے ہیں، یہ بولتے ہیں نہیں، آپ کے گھر والے بھی ساتھ چھوڑیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو آن کریں گے۔ اب آج مستونگ سے کھٹکوچا والے قبرستان، اس طرح ان کے کوئی 3-4 وہ ہیں، 11-13 مطلب یہ 3-4 دنوں میں، پھر قلات سے آنا ہے، پھر منگوچر سے لوگ کافروں کی صورت میں آئیں گے ان قبرستانوں میں، جو ان کی چادر ہے کالے والی وہ چڑھائیں گے، اس کی پھر ایک الگ کہانی ہے چادر کی۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور سب سے اہم 25 جنوری کو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس دن کو ہم منائیں گے، بلکہ کہا ہے کہ ہم اس پر ایک عظیم الشان جلسہ بھی کریں گے۔ وہ کہاں کریں گے؟ دال بندین کا ایریا، ڈسٹرکٹ چاغی، جو بہت پرامن سمجھا جاتا ہے ابھی تک، لیکن وہ ایریا مائنس کے حوالے سے بہت رچ ایریا ہے۔ صادق سنجرانی موجودہ طور پہ وہاں سے ایم پی اے ہیں، اب فارم 45 ہیں یا 47 ہیں، وہ وہاں کے مقامی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اب ان لوگوں کو بھی یہ اٹریکٹ کریں گے۔ تو ان کی کوشش یہی ہے، ابھی بھی جو اسٹوڈنٹ تنظیم ہے ان کی، آپ ان کو دیکھیں گے، انہوں نے ہر ایریا جہاں پہ لوگ اتنے زیادہ موبلائز نہیں ہیں، وہاں پہ اپنا جو بک سٹال لگا رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، ان ایریاز کو زیادہ ایکٹیو کر رہے ہیں تاکہ اویئرنیس ہو۔ جب اویئرنیس ہو جاتی ہے، پہلا کام یہی ہے، تو ان کی جو جد و جہد ہے وہ شاید ان چیزوں اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بندوق والے پھر وہ تو دوسرے ہیں، وہ اپنی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا فوکس فی الحال اویئرنیس پہ ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اویئر کریں، ملاتے جائیں، اور پھر تقاریر بھی سخت کرنا، پھر اور ریاست بھی بڑی ہی کنفیوز ہے، کیونکہ راجی مچی میں 5-6 لوگ مارے گئے، ابھی دیکھتے ہیں، مجھے لگتا نہیں اتنی ایزیلی ان کو سپیس دیں گے۔ ظاہری بات ہے، ریاست اور پھر ہماری ریاست ہو وہ تو اور زیادہ سیکیورٹی زون ہے، سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس میں تو پیار کی زبان بہت کم عوام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر عوام کو میرے خیال میں 50% بھی سنا جائے تو شاید ہمارے بہت مسئلے حل ہو جاتے، لیکن نہیں سنا جاتا۔ ان کے جلسہ ہو، کوریج نہیں دی جاتی، سخت تقاریر ہو، دکھائی نہیں جاتی، تو جس کی وجہ سے مسئلے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیاں نکلنی ہیں، یہ جلسے ہونے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ اتنا ایزیلی ہونے دیں گے۔ کریک ڈاؤن تو ہوگا، وہ کس صورت میں ہوگا؟ کوشش ہماری یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ بھائی فورس کا استعمال نہ ہو تو بہتر ہے، یہ مزید نفرتیں بڑھائے گا، دور لے جائے گا۔ اور دوسری جانب والے بھی، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس میں رہیں کہ کوئی لائے عمل نکالیں، آپ بھی اپنے اندر لچک پیدا کریں۔ نوجوان اگر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں لے جائیں کہ ریاست اور وہ بالکل آمنے سامنے ہو۔ اور دوسرا، آپ ایکسٹریم پہ سیاسی جو قیادت ہے ان سے لوگوں کا گلہ بھی یہ ہوتا ہے، جو قیادت ہوتی ہے وہ کہتی ہے، سخت ہوتی ہے، لیکن وہ جو کارکن آتا ہے وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے، بعد میں یہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پھر عسکریت پسندی میں ہی جگہ بنتی ہے، سیاسی عمل میں جگہ نہیں بنتی۔ تو بہرحال بلوچستان میں مومنٹم عروج پر ہے، آئے روز افسوسناک واقعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی لائے عمل نہیں ہے اس طرح۔ اور تیسری جو تشویشناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے فی الحال انگیج کر رہے ہیں بلوچستان میں آپریشن یا دوسری چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو انگیج کر دیا، عمران خان کو انگیج کر لیا، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا آپریشن بلوچستان میں شروع ہوگا، اور جب بڑا آپریشن ہوتا ہے اس میں بدقسمتی سے پھر شاید قصوروار ایک ہوتا ہے، 10 اس کے ساتھ مظلوم مارے بھی جاتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، پھر ہمارے والے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ لوگ؟ تو بہرحال سیاسی قیادت اور یہ جو بھی متحرک ہیں لچک اپنی دکھائیں، اور کوئی
لائے عمل ایسا بنائیں جس سے مزید مسئلے بڑھیں نہیں بلکہ کم ہوں، اور بلوچستان کو مزید جنگ و جدل میں نہیں بدلنا، پرسکون فضا میں بدلنا ہے، امن و امان ہو۔ یہ اس وقت ہی کریں گے، یہ زیادہ ذمہ داری طاقتور حلقوں کی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسپانس میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو وہ آؤٹ پٹ ہیں، ہم تو متاثر ہیں۔ تو ریاست کو بڑا دل دکھانا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، ان کے جینون کنسرنس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔